السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اتنی رات کو میں آپ تمام لوگوں کو جو تکلیف دے رہا ہوں، چونکہ پچھلے 2-4 دن سے سوشل میڈیا پہ میسیج چل رہا تھا مشتاق بھائی بامبے، جو ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں میں ہیں، دعوت و تبلیغ کے لائن کے اعتبار سے ان کی جو خدمات اور قربانیاں ہیں اس کا ہم لوگ شمار نہیں کر سکتے۔ ان کے طبیعت کے تعلق سے میسیج چل رہے تھے۔ خاص طور پہ میں نے آج ہمارے ایک اصلاح معاشرہ کے بہت ہی پرانے ممبر ہے اور میرے عزیز دوست ہے عرفان پٹیل صاحب جوگیشوری، جو خود مشتاق بھائی کے فرزند مولانا اسامہ صاحب کے بہت عزیز دوست اور بہت قریبی ہے۔ میں نے ہمارے عرفان بھائی پٹیل سے تھوڑا سا ویریفائی کیا۔ میں بولا بھائی عرفان بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ جو خبریں چل رہی ہے، چونکہ پچھلے دنوں ایسا ہو چکا ہے، بہت سارے ہمارے اکابرین کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں لوگوں نے خبریں چلائی، تحقیقات کرنے پہ پتہ چلا کہ بھائی صرف سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، لیکن ہمارے عرفان بھائی کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مشتاق بھائی کے جو فرزند ہے مولانا اسامہ صاحب، ان سے جب پورے احوال پتہ کیے تو پتہ چلا مشتاق بھائی اللہ کے دین کی محنت کی نسبت پر ساؤتھ افریقہ کے سفر پر تھے۔ وہیں پر میجر ہارٹ اٹیک آیا۔ مولانا جمشید صاحب اور حضرت مولانا سلیمان جھانجی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند، یہ لوگ ساتھ میں تھے۔ وہ لوگ مشتاق بھائی کو ساؤتھ افریقہ سے بامبے واپس لے کر آئے، تقریباً 18 گھنٹے کا سفر، اور سفر کے درمیان میں بھی کئی مرتبہ مشتاق بھائی کو الٹیاں ہوئی، اور پھر بامبے پہنچنے کے بعد مشتاق بھائی فی الحال ایک ہاسپٹل کے اندر ایڈمیٹڈ ہے، ICU میں ہیں۔ محترم بزرگوں، درخواست میں آپ تمام لوگوں سے صرف یہ کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً نفل روزے رکھ کر اللہ تبارک و تعالی سے مشتاق بھائی کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ مشتاق بھائی ہمارا سرمایہ ہے، سرمایہ۔ جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں ان کی قربانیوں کو۔ آج یہ جو بامبے کھڑا ہوا ہے نا دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، جن لوگوں نے دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بامبے کو کھڑے کرنے میں اپنے آپ کو لگا دیا، ان میں یہ مشتاق بھائی کا نام سر فہرست آئے گا۔ 1996 ہمارے طالب علمی کے زمانے میں میرا پہلا چلہ وہ بامبے میں ہی لگا، اور مشتاق بھائی کا جو ایریا ہے گورے گاؤں جوگیشوری کے علاقے میں، مشتاق بھائی صوبے کے اعتبار سے ذمہ داروں میں شمار ہوتے تھے اس زمانے میں بھی، لیکن ان کی عاجزی دیکھو، ان کا تواضع دیکھو، ہم جیسوں کو بھی وہ لے کر بیٹھے، ہمارے ساتھ میں بھی انہوں نے بات چیت کی۔ میں نے کہا اے اللہ، واقعی میں بھی یہ جو مبارک محنت پورے عالم میں پھیل رہی ہے، ایسے ہی متواضع اور منکسر المزاج لوگوں کے محنتوں کی برکت سے۔ اس لیے محترم بزرگوں، اپنی خصوصی دعاؤں میں مشتاق بھائی کے صحت یابی کے لیے ضرور دعا کرے۔ اور ہمارے عرفان بھائی سے جو میری بات ہوئی تو پتہ چلا کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب بھی مشتاق بھائی کی صحت کو لے کر بہت زیادہ متفکر ہے، اور حضرت جی کے فرزند ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے فون کر کے مشتاق بھائی کی خیر و عافیت دریافت کر رہے ہیں۔ اور آج حضرت جی مولانا سعد صاحب نے بذات خود فون کر کے بھی مولوی اسامہ صاحب سے بات کی۔ تو اس لیے محترم بزرگوں، یہ ہمارا سرمایہ ہے، خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی مشتاق بھائی کو عافیت عطا فرمائیں، صحت عطا فرمائیں، ہر شر سے، ہر فتن سے، ہر ضرر سے، ہر سحر سے، ہر بری نظر سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے آل اولاد کی حفاظت فرمائے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، چاروں طرف سے اللہ تبارک و تعالی مشتاق بھائی کو عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی عافیت کے محور میں ان کو لے کر تمام طرح کے شرور اور فتون سے ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کو جلد سے جلد صحت یابی عطا کر کے مزید اس مبارک محنت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔